بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 10 آیات ہم نے پڑھ لی۔ پہلا رکوع مکمل ہوا، آج دوسرا رکوع شروع کریں گے 11 نمبر آیہ مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ قرآن مجید ہماری مختلف معاملات میں تربیت فرماتا ہے، مختلف جگہوں پر ہماری فکری تربیت بھی، عملی تربیت بھی، اور انسان بعض اوقات اپنے معاملات کے اندر اپنی جو اس کی طبیعت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلد بازی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات ہیں وہ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جیسے چاہتا ہے ویسے فوراً اس کی بات مان لے تو پھر بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مثلا انسان چاہتا ہے کہ مجھے جلدی ہی خیر مل جائے، میرا جلدی فائدہ ہو جائے اور میرے مخالف کا جلدی نقصان ہو جائے۔ اپنی خیر جلدی چاہتا ہے اور دوسروں کی جلدی نقصان کی خواہش رکھتا ہے۔ اور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ہر ایک کی بات مانے تو پھر سارے تباہ و برباد ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر میں کسی کی برائی چاہتا ہوں تو میری بھی تو کوئی چاہتا ہی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات مان کر میرا نقصان فرما دے اور میری بات مان کر اس کا نقصان فرما دے تو مسئلہ ہی ہے نا، پریشانی ہے، نقصان ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے اور وہ مؤخر فرماتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بہت جلد میرے پاس ہر طرح کا فائدہ مل جائے اور مجھے آسانیاں مل جائیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو جلدی انسان کو پکڑ لیتا کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے، جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو میری نافرمانی کرے تو اس کو تو ادھر نظر آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاملہ فرمائے اور جو انسان اس کا نافرمان ہو اس کو جلدی انجام کر دے تو پھر معاملات ایسے کیسے چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مؤخر فرماتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کتنے کافر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی تھی، حضور علیہ السلام سے کہا بھی گیا کہ آپ چاہتے ہیں تو ان کو ہلاک کر دیا جائے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ تو اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلا کہ وہی لوگ جو حضور کے جانی دشمن ہیں بعد میں حضور کے غلام بن جاتے۔ خالد بن ولید جیسی ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں حضور کے مخالف کھڑی ہیں، اب وہی خالد بن ولید سیف اللہ بن جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلتے ہیں، لیکن پھر عمر خطاب بن جاتے ہیں، عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی فرما دیتا لوگوں کے لیے الشر، شر کو، یعنی لوگوں کے لیے شر کی ایسے ہی جلدی فرما دیتا استعجالہم بالخیر، جیسے وہ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو پھر ان کی اجل کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے، اور جب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھٹکتے پھرو، کبھی تو ہدایت کی طرف آؤ گے، اور جب پھر کبھی نہیں آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی رسیاں کھینچ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے
اور ڈرنا بھی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی برے عمل کی وجہ سے ہمیں مہلت مل رہی ہو اور پھر جب اللہ رسیاں کھینچے تو پھر ہمارے لیے کوئی راہ باقی نہ بچے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا۔ یہاں ایک انسان کی ایک اور طبیعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مشکل آتی ہے، تو پھر اللہ کو پکارتا ہے، پھر لیٹا بھی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، چلتے پھرتے بھی، یا اللہ مشکل آسان فرما دے، مشکل آسان فرما دے۔ اور جب اللہ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو چھوتی ہے الضر، کوئی نقصان، یعنی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے، او قائمن، یا کھڑے ہوئے، یعنی ہر طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے، کأن لم یدعنا، جیسے کہ اس نے کبھی ہم سے دعا کی ہی نہیں، الی ضر مسا، اس مصیبت کو، اس تکلیف کی جو ان کو پہنچی تھی، یعنی جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس تکلیف میں کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے بے دہانہ ہو کر، اللہ سے بے نیاز ہو کر ایسے زندگی گزارتا ہے، کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا، اور جب بیمار ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، پھنس جاتا ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ فرمایا یہ طرز عمل حد سے تجاوز کرنے والوں کا، یہ فرما برداروں کا عمل نہیں ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح مزین کر دیا گیا حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کام کرتے ہیں پھر ان کو اچھا لگتا ہے، وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو بھی گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کے دلائل موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ غلط آدمی بھی، اس کے پاس بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ میں کیوں غلط ہوں، یہاں تک کہ رشوت لینے والا بھی آپ کو بتائے گا کہ میں رشوت کیوں لے رہا ہوں، تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا جی، یہ کرنا پڑتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی انسان کے پاس گناہ کی بھی توجیہ موجود ہے، اس کے پاس غلطیاں کرنے کا بھی آگے مطلب اظہار موجود ہے کہ میں یہ غلطی کیوں کرتا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ اور میں کہ ایسا نہیں، انسان کو اپنے عمل کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، اپنی مرضی تو انسان ظاہر یہی کہتا ہے کہ جو میرے فائدے میں آتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا وہ غلط ہے۔ لیکن غلطی کا اور ٹھیک ہونے کا معیار اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، وما كانوا ليؤمنوا، اور ان کے اندر ملکہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آئے۔ نبی بھی ان کے سامنے معجزے بھی دکھاتے رہے، وہ نبیوں کو جادوگر کہتے رہے۔ ابو جہل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے، اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ابو لہب نے ساری چیزیں دیکھیں، اس نے کہا یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ دیگر انبیاء کرام دیکھیں، انہوں نے معجزے دکھائے، لوگ نہیں مانے، یعنی ان کی طبیعت ہی نہیں تھی کہ وہ مان لیتے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو تھے وہ لوگ جو ماضی میں تھے، انہوں نے ایسے ایسے کیا، تو ہم کیا ہیں؟ فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کا خلیفہ بنا دیا، زمین میں تم ان کے نائب بن کے آ گئے، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر، ہم دیکھیں، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب دو چیزیں یہاں بالکل کلیئر ہو کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کو بیان کر دیا کہ وہ ایسے ایسے تھے، اور ان کے اندر یہ عادات تھیں، یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ چلے گئے، وہ قصہ ماضی بن گئے، اب ہم ان کے پیچھے ہم آ گئے۔ تو ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تمہیں ان کی کہانیاں بھی سنا دیں، ان کے واقعات بھی بیان کر دیے، اور جس غلط راہ پر وہ گامزن تھے تمہارے سامنے وہ بھی بیان کر دی، اور ان پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تمہارے سامنے کھول کر وہ بھی بیان کر دیا۔ پہلے نبیوں کے حالات اور ان کی
قومیں جو ان پر ایمان لانے والے تھیں ان کا ذکر ہوا، نافرمانوں کا بھی ذکر ہوا، ایمان لانے والوں کے اجر اور ثواب کا ذکر ہوا، نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر ہوا۔ اور اب معاملہ ہم تک پہنچا، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم بھی اگر ان کے قصے سن کے، ان کی باتیں سن کر اس کو کوئی اہمیت نہ دیں تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، جس طرح ماضی کے لوگ چلے گئے تو ہم بھی قصہ ماضی بنیں گے، لیکن ہم ایسا قصہ ماضی بنیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں والا ہو۔ جب مستقبل کا مورخ، مستقبل کے آنے والے لوگ ہمارا ذکر کریں تو وہ ہمارا ذکر فرما برداروں میں ہو، ہمارا ذکر نافرمانوں میں نہ ہو۔ فرمایا اسی لیے تمہیں بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہماری زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم فکری اور یعنی انسان اپنے علم کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن عمل میں ہم بہت کمزور ہیں۔ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ آج باتوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بننا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں دنیا کی بلائی بھی ہے اور آخرت کی بلائی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔